السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس چیز کے بارے میں بات کرنے والے ہیں وہ چیز آپ سب اس چیز کو جانتے ہیں۔ جی ہاں، میں آج بات کر رہا ہوں جنات کے بارے میں کہ یہ کھاتے کیا ہیں، پیتے کیا ہیں، پہنتے کیا ہیں اور ان کی تعداد کتنی ہے۔ ان کے بارے میں کچھ آج آپ کو کچھ معلومات ایسی دینے والا ہوں انشاءاللہ تعالی جو آپ کے بڑی کام آئے گی، اور ان سے حفاظت کی دعا بھی انشاءاللہ تعالی میں آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ تو جب انسان کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو جنات کے یہاں 9 بچے پیدا ہوتے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسانوں سے 9 گنا زیادہ تعداد جناتوں کی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری مخلوقات ہیں جن کو ہم نہیں دیکھ سکتے، جنات ہو گئے، فرشتے ہو گئے، اور بھی دیگر مخلوقات ایسی ہیں جس کو انسان نہیں دیکھ سکتا۔ پوری دنیا میں لگ بھگ 18,000 مخلوقات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی۔ تو اس میں ایک ہم بھی ہیں، انسان بھی آتے ہیں، جانور بھی آتے ہیں، چرند پرند، جنات، فرشتے، اور بھی بہت ساری مخلوقات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی۔ پر ہم انسان صرف جانوروں کو دیکھ سکتے ہیں اور کسی چیز کو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ جنات کو ہم نہیں دیکھ سکتے، فرشتوں کو ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن فرشتے اور جن یہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں۔ اب جنات کے اندر کچھ جنات برے ہوتے ہیں، کچھ جنات اچھے ہوتے ہیں، جیسے انسانوں میں ہوتے ہیں، کچھ انسان اچھے ہوں گے، کچھ انسان برے ہوں گے، کچھ انسان گالی گلوچ کرنے والے ہوں گے، تو کچھ انسان ذکر اللہ یعنی اللہ کے ذکر میں ہر سمے جو ہے مبتلا رہیں گے۔ تو ان میں بھی یہی جناتوں کے اندر بھی یہی چیز پائی جاتی ہے۔ تو انسانوں سے 9 گنا زیادہ تعداد جناتوں کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر انسان کی دنیا میں تعداد، میں سب انسانوں کی بات کر رہا ہوں، اس سے مسلمان کی بات نہیں کر رہا، اس میں مسلمان بھی آ جاتے ہیں، ہندو بھی آ جاتے ہیں، عیسائی بھی آ جاتے ہیں، سکھ، سب دھرموں کے لوگ اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ ان کی کل تعداد سے 9 گنا زیادہ تعداد جناتوں کی ہوتی ہے۔ مان کے چلیے پوری دنیا کے اندر 20 یا 30 ارب جو ہے تعداد ہے، 20 یا مان کے چلیے 10 ارب تعداد ہے دنیا کی انسانوں کی، تو جناتوں کے یہاں 90 ارب تعداد ہوگی، یعنی 9 گنا زیادہ، 9 گنا زیادہ۔ اگر انسان کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو جنات کے یہاں 9 بچے پیدا ہوتے ہیں۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ اس میں بھی 2 طریقے کے جن ہوتے ہیں، کچھ جن اچھے ہوتے ہیں، کچھ جن برے ہوتے ہیں۔ اس کے اندر برے جن کی جو ہے تعداد زیادہ ہوتی ہے، اور جو اچھے جن ہوتے ہیں، مسلمان جو جن ہوتے ہیں، ان کی تعداد کم ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ جن کھاتے کیا ہیں، پیتے کیا ہیں، پہنتے کیا ہیں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان بھی ایک جنی ہے، شیطان ایک جنی ہے جس کو آپ شیطان کہتے ہو کہ فلاں انسان کو شیطان نے بلگلا دیا، اب وہ انسان اچھے سے برا ہو گیا، تو وہ یہ شیطان جو بلگلاتا ہے یہ اصل میں جنی ہی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو جنت سے نکالا تو شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ، تو مجھے نکال تو رہا ہے جنت سے، پر مجھے فل آزادی دے دے، مجھے فل آزادی دے دے، اور میں دنیا کے اندر جا کر میں پہنوں گا کیا۔ شیطان نے اللہ سے کہا میں پہنوں گا کیا، کھاؤں گا کیا، اور رہوں گا کہاں پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان سے کہا کہ جس چیز پر، جس کھانے کی چیز پر بسم اللہ شریف پڑھی جائے
وہ کھانا تیرے لیے حرام ہے، اور جس چیز پر بسم اللہ شریف نہ پڑھی جائے یعنی اللہ کا ذکر نہ ہو تو وہ چیز تیرے لیے حلال ہے، وہ چیز تو کھا سکتا ہے۔ اور یہی حساب کپڑوں میں، جس کپڑا پہنتے سمے جس میں میرا ذکر کیا جائے تو وہ کپڑا تیرے لیے حرام ہو گیا، اور جس شخص نے کپڑا پہننے سے پہلے میرا ذکر نہ کیا تو وہ کپڑا تیرے لیے حلال ہو گیا، تو وہ کپڑا پہن سکتا ہے۔ اب یہ جن بھی تو، یہ شیطان بھی تو ایک جن ہی ہے۔ اب مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، ایک کتاب کے اندر میں نے پڑھا تھا کہ ایک اللہ کے ولی تھے، تو انہوں نے اپنی کتاب کے اندر جو ہے واقعہ لکھا ہے، میں اس کتاب کا نام جو ہے ابھی بھول رہا ہوں، پھر کبھی انشاءاللہ تعالی میں آپ کو ضرور ذکر کروں گا اس کے بارے میں۔ تو وہ اللہ کے ولی، اب اللہ کے ولی تو سب کچھ دیکھ سکتے ہیں، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں، کہ آسمان سے لے کر زمین کے اندر تک کا لوح محفوظ تک وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے ولی، ان کی آنکھوں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ سب کو دیکھ لیں گے، آگے کیا ہونے والا ہے، پیچھے کیا ہوا تو سب۔ تو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ دو جن، دو شیطان آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر واقعہ لکھا ہے کہ دو شیطان آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک شیطان جو تھا وہ تھوڑا موٹا تازہ تھا، اس کے بالوں میں بھی تیل وغیرہ لگا ہوا تھا، کنگھا کرا ہوا تھا، اور دوسرا جو شیطان تھا وہ تھوڑا کمزور سا تھا، پتلا دبلا۔ اب موٹے شیطان جو تازہ موٹا تھا، اس نے پتلے شیطان سے پوچھا کہ تم اتنے پتلے کیوں ہو؟ اس شیطان نے موٹے والے نے چھوٹے جو پتلا سا تھا اس سے پوچھا کہ تم بھائی اتنے پتلے کیوں ہو؟ میں تو اتنا تر و تازہ ہوں، میں تو اتنا موٹا ہوں، دیکھو مجھے۔ تو پتلے والے شیطان نے کہا کہ میں اس شخص کے پاس مجھے لگا دیا گیا ہے، وہ شخص اللہ کا پرہیزگار بندہ ہے، اور وہ جب بھی کوئی کام کرتا ہے، کھانا کھاتا ہے تو بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، جس کی وجہ سے میں وہ کھانا نہیں کھا پاتا ہوں، اس لیے میں پتلا ہوں۔ اور وہ شخص کپڑے بسم اللہ سے پڑھ کر پہنتا ہے تو میں وہ کپڑے بھی نہیں پہن پاتا ہوں، اس لیے میں پتلا، ننگا اور حال برے ہیں میرے۔ اب موٹے شیطان نے کہا کہ میرا مالک تو مجھے بہت بڑھیا ملا ہے، میرا مالک تو مجھے بہت بڑھیا ملا ہے، وہ گناہ میں اتنا مبتلا رہتا ہے، کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا، اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے، کپڑے پہننے سے پہلے ذکر نہیں کرتا ہے، تو میں وہ کھانا بھی کھا لیتا ہوں، وہ کپڑے بھی پہن لیتا ہوں۔ اب آپ ہی اندازہ لگائیے، یا تو اب یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اب کہ آپ جو ہے کس کام سے پہلے اللہ کا ذکر کریں۔ اللہ کا ذکر بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ہر چیز پر، جو بھی چیز پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کام میں برکت ہوتی ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ جب بھی جنات جو ہوتے ہیں یہ اس میں برے بھی ہوتے ہیں، کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں، اور یہ برے جنات جو ہوتے ہیں یہ عورتوں پہ بھی آ جاتے ہیں اور مردوں پہ بھی آ جاتے ہیں، بچوں پہ بھی اثر جو ہو جاتا ہے وہ جنات اور یہ شیاطین ہی ہوتے ہیں۔ بہرحال ان کو بھگانے کا طریقہ ہم پھر کبھی بتائیں گے۔ ایک بڑا ہی عجیب واقعہ جو حضرت ابن عقیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارا ایک گھر تھا، جب بھی لوگ اس میں قیام کرتے تھے تو صبح کو مردہ پائے جاتے تھے۔ یعنی فرما رہے ہیں کہ ہمارا ایک گھر تھا، تو جب بھی کوئی شخص اس میں قیام کرتا تھا تو صبح میں مر جایا کرتا تھا، یعنی صبح میں مردہ پایا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک مغربی شخص آیا اور اس نے اس مکان کو پسند کر خرید لیا اور اس گھر میں رات بسر کی، اور صبح کو صحیح سالم تھا، یہ دیکھ کر پڑوسی حیران ہو گئے۔ اب یہ شخص جو تھا یہ قیام کری اس نے، اور یہ صبح کو ایک دم صحیح نکلا، اس کا یہ مرا ہوا نہیں نکلا، اور جو پرانے جو شخص آتے تھے وہ سب مر جاتے تھے اس گھر میں۔ تو وہ شخص اس گھر میں زمانہ دراز تک رہا، پھر کہیں اور چلا گیا۔ اس سے
اس گھر میں صحیح سلامت رہنے کی وجہ دریافت کی۔ اس سے یہ پوچھا کہ بھائی تم کیسے اس گھر میں صحیح رہ لیے؟ تو اس نے جواب دیا، جب میں اس گھر میں رات بسر کرتا تو عشاء کی نماز پڑھتا اور قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتا۔ اچانک میں نے ایک جوان کو دیکھا۔ ایک رات میں نماز پڑھ رہا تھا اور قرآن شریف کی تلاوت کر رہا تھا۔ اچانک میں نے ایک جوان کو دیکھا جو کونیوں سے باہر نکل رہا تھا۔ اس نے مجھے سلام کیا تو میں ڈر گیا۔ اس نے کہا، ڈر نہیں، مجھے بھی قرآن مجید سکھاؤ۔ چنانچہ میں اسے قرآن مجید سکھانے لگا۔ پھر میں نے اس گھر کے بارے میں قصہ معلوم کیا تو اس نے کہا، ہم مسلمان جنات ہیں، ہم قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور نماز بھی ادا کرتے ہیں۔ اس گھر میں اکثر و بیشتر لوگ یعنی برے لوگ بدکاری کرتے رہتے تھے اور ساتھ شراب نوشی بھی کرتے تھے، اس لیے ہم ان کا گلا گھونٹ کر مار ڈالتے۔ میں نے اس سے کہا، میں رات کے وقت تم سے ڈرتا ہوں، لہذا تم دن کو آیا کرو۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ چنانچہ وہ دن کو کنویں سے باہر آتا اور میں اسے قرآن پڑھاتا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جن قرآن مجید پڑھ رہا تھا اور ایک منتر پڑھنے والا دروازے پر آیا اور آواز دی کہ میں سانپ کو بند نظری اور جن کا دم کرتا ہوں۔ تو اس جن نے کہا، یہ کیا چیز ہے؟ یعنی اس کے گھر کے باہر کوئی سپیرا آیا، اس نے کہا، میں جن کو قابو کر لیتا ہوں۔ تو اس جن نے کہا، یہ کیا چیز ہے؟ قابو کرنا کیا چیز ہے؟ تو میں نے اس مسافر نے جو اس میں ٹھہرا تھا، اس نے کہا، یہ جھاڑ پھونک کرنے والا شخص ہے، یعنی پھونک جیسی مارے گا جنات جو ہے چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ جن نے کہا، اسے اندر بلاؤ۔ تو میں گیا اور اسے بلا لیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ وہ جن چھت پر ایک بڑا سانپ بن گیا۔ جب اس جھاڑ پھونک والے نے جھاڑ پھونک کی تو سانپ لوٹ ہونے لگا، یہاں تک کہ گھر کے درمیانی حصے میں گر پڑا۔ تو وہ شخص اٹھا اور اسے پکڑ کر اپنی گڑری میں ڈال دیا۔ تو میں نے اسے منع کیا۔ اس نے کہا، مجھے میرے شکار سے منع کرتا ہے؟ پھر میں نے اس کو ایک اشرفی دی تو وہ چلا گیا۔ پھر اس نے حرکت کی، سانپ سے جن کی شکل میں ظاہر ہوا، لیکن وہ کمزور ہو کر پیلا اور دبلا ہو چکا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، تمہیں کیا ہو گیا؟ جن نے کہا کہ منتر پڑھنے والے نے مجھے ان آسمائے مبارکے سے قتل کر دیا اور مجھے اپنے بچنے کی امید نہیں۔ اب جب تم کنویں سے چیخ کی آواز سنو تو یہاں سے چلے جانا۔ چنانچہ رات کے وقت چیخ کی آواز سنی تو میں وہاں سے چلا گیا۔ ابن عقیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس گھر میں لوگ رہنے رک گئے۔ یعنی کیا؟ یعنی جب انسان عالم پڑھا لکھا ہو تو وہ بڑا سے بڑا کام کر سکتا ہے۔ اس چیز سے ہمیں صلاح ملتی ہے، اور جو بھی آپ کام کریں تو وہ بسم اللہ پڑھ کر کریں۔ مسلمانوں کے خلیفہ نے فرمایا، اپنی اوقات کو مت بھولو کہ تم کیا تھے اور کیا بن گئے۔ تمہاری بڑی بڑی عمارتیں اور جمع کیا ہوا مال ہرگز تمہاری بخشش نہ کروا سکے گا۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، لائک بھی کر دینا پسند آئے ویڈیو، اور اس ویڈیو دوسرے لوگوں کو بھیج بھی دیجئے۔ اس میں آپ کو بھی نیکی ملے گی اور دیکھنے والوں کو بھی نیکی ملے گی۔